سیرت و کردار اعلیٰ ہے، اور مصطفیٰ کی تخلیق کو بھی رب کائنات نے اعلیٰ ہی بنایا ہے۔ میرے حضور جو پیدا ہوئے تے آپ غسل شدہ سن، جسم دے ہوتے کوئی علائشہ نہیں سی، سمجھدار کا اشارہ کافی ہے، عقل مت سمجھ گئے ہو، کوئی علائشہ نہ تھی، کوئی گندگی نہ تھی۔ مصطفیٰ جب اس دنیا میں آئے تو آپ کی زلف مبارک سے پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے جیسے ابھی ابھی کسی نے غسل دیا ہے۔ میرے مصطفیٰ کی تخلیق بھی بالکل جدا گانا تھی۔ جب آپ آئے ہیں تو ناف بریدہ ہے اور ختنہ شدہ ہے۔ میرے مصطفیٰ کے بطن اطہر کے ساتھ کوئی ناف نہ تھی، کوئی ناڑو نہ تھا جس کو کاٹا جاتا۔ ایسا کیوں تھا؟ میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، بچہ جب پیدا ہو تو ناڑو اس کے پیٹ پہ نظر آتا ہے، وہ ناڑو آپ حضرات جن کو اپنے بچوں کی دولت سے نوازا ہے، انہوں نے اپنے بچوں کے ناڑو کس تجوری میں رکھے؟ کس تجوری میں سنبھال کے رکھے؟ بات بھائی نہیں سنبھالتے، پھینک دیتے ہیں۔ اور اگر ختنہ کروانے کے لیے کسی ڈاکٹر یا سرجن کے پاس لے جائیں، کسی نائی کے پاس پہنچے، قاری صاحب وہ ختنہ کی ہوئی جلد پڑیا میں باندھ کے کیا آپ کو دے دیتا تھا کہ یہ لیں اپنے بچوں کی سنبھال لیں؟ یا آپ نے سوال دی بھائی صاحب؟ نہیں، اسی وقت ڈسٹ بین میں چلی جائے، کوئی نہیں سنبھالا۔ نہ تو ناڑو کو سنبھالا جاتا ہے اور نہ ہی ختنہ شدہ جلد جو بدن سے جدا ہوتی ہے اسے سنبھالا جاتا ہے، بلکہ پھینک دیا جاتا ہے، کوڑے کے ڈھیر پہ نظر آتی ہے یا ڈسٹ بین میں پھینک دی جاتی ہے، وہ کھالوں میں چلی جاتی ہوگی، وہ نالوں میں چلی جاتی ہوگی، گندگی کے ڈھیر پہ پہنچتی ہوگی۔ رب کائنات نے جب محبوب بھیجا تو ناف بریدہ ہے، ختنہ شدہ ہے۔ رب کو یہ بات پسند ہی نہیں ہے کہ جلد مصطفیٰ کی ہو اور وہ پھینک دی جائے، ناڑو مصطفیٰ کا ہو اور اسے پاؤں میں روندا جائے۔ جب رب نے محبوب بھیجا تو ختنہ شدہ ہے اور ناف بریدہ ہے۔ میرے مصطفیٰ کی تخلیق بھی رب کائنات نے اعلیٰ بنائی ہے۔ باتیں تو اور بھی بہت ہیں۔ رب کائنات جب قرآن میں محبوب کی فضیلت کا ذکر فرماتا ہے تو ارشاد فرماتا ہے تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْدَهُمْ عَلَى بَعْدٍ، یہ وہ رسول ہے جن میں سے بعض کو ہم نے بعض پر فضیلت بخشی ہے۔ اس میں مصطفیٰ کی فضیلت کا ذکر رب کائنات نے فرمایا ہے، اور کہیں مصطفیٰ کا جب ذکر فرماتا ہے تو آپ کی سفارشوں کا ذکر کرتا ہے، آپ کی شفاعتوں کا ذکر فرماتا ہے، اور ارشاد فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ اور کہیں رب کائنات محبوب کی عدالتوں کا ذکر فرماتا ہے اور ارشاد فرماتا ہے لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ، جو فیصلہ مصطفیٰ فرما دے وہ آخری فیصلہ ہے۔ جنہیں نہ منیا تو حضرت عمر فاروق اعظم دی تلوار نے تو اڑا کے فیصلہ کر دیتا کہ حضور دا فیصلہ ہی آخری فیصلہ ہے۔ اچھا اگر کسی پاسے جائیے کسی دے ریفرنس نہ تے اسی کوئی اعلیٰ ریفرنس لے کے جائیے گا، جس طرح دیکھیں نا علامہ صاحب تشریف فرمائیں، ان کا ریفرنس نسبت ہونی چاہیے تاکہ اس کی سفارش ہو، اس کی طرف نسبت لے کر جائے تو اس کی نسبت سے میں بھی چمکنے لگوں، مجھے بھی رسپیکٹ دی جائے۔ رب جب اپنا تعارف فرماتا ہے
رب سے بڑا کوئی ہے؟ کوئی نہیں، رب سے بڑا تو کوئی نہیں۔ اللہ اکبر، وہ سب سے بڑا ہے، اس سے بڑا کوئی نہیں۔ رب اپنا تعارف کیسی نسبت جوڑتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے فَلَا وَرَبِّكَ، محبوب تیرے رب کی قسم ہے، اپنی نسبت کو مصطفیٰ سے جوڑ دیا۔ محبوب تیرے رب کی قسم ہے، جس کو عمر فاروق نے قتل کیا ہے وہ ایمان والا تھا ہی نہیں، اس نے میرے محبوب کے فیصلے کو نہیں مانا تھا، اس لیے وہ ایمان سے خارج گیا۔ تو عمر فاروق اعظم نے کسی ایمان والے کو قتل نہیں کیا بلکہ ایک گستاخ رسول کو قتل کیا ہے۔ قتل عمر فاروق اعظم نے کیا ہے، اور رب نسبت مصطفیٰ سے جوڑ کر اور قسمیں کھا کے بیان کرتا ہے اور جواب اللہ کہ جس نے اطاعت مصطفیٰ کی تو اس نے گویا کہ اطاعت رب کائنات کی ہے۔ یہاں میں ایک بات اور آپ کو بتاتا چلا، پورے قرآن میں حفاظ تشریف فرمائیں 40 مقامات ہیں جن میں رب نے اطاعت کا ذکر کیا ہے۔ کتنے مقام نے؟ 40۔ انہاں دے وچوں 22 مقامات ایسے نے جنہاں دے وچ رب نے فرمایا میری اطاعت کرو تے میرے رسول دی بھی اطاعت کرو، یعنی دونوں ذاتاں دا ذکر ہے، رب دا بھی ذکر ہے تے رب دے محبوب دا بھی ذکر ہے۔ اور 18 مقام ایسے نے جنہاں دے وچ رب نے اپنی اطاعت دا ذکر نہیں کیتا لیکن مصطفیٰ دی اطاعت دا ذکر کیتا ہے۔ 22 مقامات تے اپنا بھی ذکر کیتا تے 18 دے وچ کلا محبوب دا ذکر کیتا۔ مفسرین نے لکھیا اگر رب صرف اپنا ذکر فرماندا کہ اے ڈر سی، اے اندیشہ سی، اندیشے ساڈے واسطے کہ کتے لوگ رب دے محبوب نو اگنور نہ کرتے، تے رب نے ذکر ہی مصطفیٰ دا کرتا تاکہ لوگاں نو پتہ چل جائے کہ یہ کوئی ذات عام ذات نہیں ہے جن کی اطاعت کو رب کائنات اپنی اطاعت فرما رہا ہے۔ گویا لوگوں پر یہ بات عیاں ہو جائے کہ یہ کوئی عام ذات نہیں ہے، یہ وہ ذات ہے جو رب کی بارگاہ میں محبوب ذات ہے، پسندیدہ ذات ہے۔ ان کی طرف نسبت ہو جائے تو رب کائنات اپنی نسبتیں عطا فرماتا ہے۔ تو کائنات میں جس نے بھی ان کی اطاعت کی تو ایسے ہی ہے گویا کہ اس نے رب کائنات کی اطاعت و فرما برداری کی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ